الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ الفیل ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کی مختصر تشریح اس وقت پیش نظر ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے ایک عظیم مظاہرے کی طرف توجہ دلائی ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کچھ پہلے پیش آئے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، وہ مکہ مکرمہ کے سردار سمجھے جاتے تھے. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ آواز لگائی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور لوگ حج کرنے کے لیے ہر سال اس گھر کے پاس آیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کریں. چنانچہ اہل عرب، جزیرہ عرب کے باشندے دور دور سے ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے. دوسری طرف یمن میں رہنے والے لوگ بھی عربی زبان بولتے تھے، لیکن ان پر ایک عیسائی حاکم کی حکومت تھی جس کو ابرہہ کہتے تھے، اور وہ در حقیقت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے یہاں پر گورنر کے طور پر مقرر تھا اور عیسائی مذہب کا پیرو تھا. اس نے یہ دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ ہر سال مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں، تو مکہ مکرمہ کو ایک مرکزیت حاصل ہو گئی ہے اور سارے عرب کا ایک سمجھو کہ بنیادی شہر مکہ مکرمہ بن گیا ہے. اور جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو تجارتی فوائد بھی اہل مکہ کو حاصل ہوتے ہیں. لوگ جاتے ہیں وہاں سامان خریدتے ہیں تو اس سے ان کو مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے یمن کے شہر صنعاء میں
ایک ایسا عبادت گاہ بنائے کہ جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا سکے. تو اس نے ایک کلیسا تعمیر کیا اور بڑا اونچا اور بڑا شاندار، اس وقت کے لحاظ سے فن تعمیر کا ایک بہترین شاہکار تھا. کہتے ہیں اتنا اونچا تھا کہ اگر اس کی جڑ میں کھڑے ہو کر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو اس کی چوٹی مشکل سے دیکھ پاتا تھا. اتنا اونچا کلیسا تعمیر کیا، اور جب وہ تعمیر ہو گیا تو اس نے سارے یمن والے لوگوں پر پابندی عائد کر دی کہ اب کوئی شخص حج کرنے کے لیے بیت اللہ نہیں جائے گا، مکہ مکرمہ نہیں جائے گا، بلکہ سب یہاں پر حج کیا. وہاں یمن میں کچھ تو لوگ تو عیسائی تھے اور یہ کلیسا بنایا گیا تھا، لہذا ان کے لیے تو یہ کلیسا ایک عبادت گاہ تھی. لیکن بہت سے لوگ عیسائی نہیں تھے اور بیت اللہ کی حرمت کی عظمت کے قائل تھے، لیکن ابراہ نے ان کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی کہ وہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جائیں. جب قریش کے لوگوں کو جو مکہ مکرمہ کے پاسبان تھے یہ بات معلوم ہوئی تو ان میں غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی کہ لوگوں کو بیت اللہ کی طرف آنے سے منع کیا جا رہا ہے. سارے عرب کے لوگ یمن کے علاوہ سارے بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ کو اپنا عبادت گاہ سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہاں پر حاضر ہو کر عبادتیں کیا کرتے تھے. تو یہ اعلان ابرہہ کی طرف سے ان سب کو بہت ہی برا لگا اور کچھ لوگوں نے انتقام کے طور پر یمن کا سفر کیا اور کسی شخص نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کلیسا کے اندر گندگی پھیلا دی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آگ لگائی. اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا صورت پیش آئی، لیکن اس کلیسا کو خراب کرنے کے لیے یا ناپاک کرنے کے لیے یا اس کو آگ لگانے کے لیے کسی نے کوئی کام کر دیا. ابرہہ کو جب یہ پتا چلا تو اس نے قسم کھائی کہ میں، چونکہ لوگوں نے یہاں پر میرے کلیسا کو خراب کرنے کی کوشش کیا ہے، لہذا میں جب تک کعبے کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دوں گا اور کعبے کو نہیں ڈھا دوں گا اس وقت میں چین سے نہیں بیٹھوں. چنانچہ اس نے کعبے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی اور اس غرض کے لیے ہاتھی اکٹھے کیا. ایک ہاتھی تو خود اس کا اپنا تھا، اس کا نام بھی اس نے محمود رکھا ہوا تھا، ہاتھی کا نام رکھا ہوا تھا محمود. اور کہتے ہیں کہ وہ ہاتھی بہت ہی غیر معمولی قسم کی طاقت کا ہاتھی تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں اس غرض سے کعبے کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ اور ہاتھیوں کی فوج میرے پاس بھیجیے. چنانچہ حبشہ سے اور بھی متعدد ہاتھی ابرہہ کے پاس پہنچ گئے اور پروگرام اس نے یہ بنایا کہ وہاں پہنچنے کے بعد ان ہاتھیوں کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر اور بیت اللہ سے ان کو زنجیروں کو باندھ کر ہاتھیوں کو جب چلائیں گے تو معاذ اللہ کعبہ کے پتھر گر پڑیں گے اور کعبہ شہید ہو جائے گا. یہ پروگرام لے کر ایک بڑا لشکر جرار تیار کیا اور یمن سے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوا، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. کیونکہ نجاشی بادشاہ حبشہ اس وقت ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی اور اس کا لشکر بڑے ساز و سامان سے آراستہ تھا، اس لیے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ لشکر ایسا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں. لیکن پھر بھی راستے میں جو عرب کے قبیلے مختلف پڑتے تھے انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کی خاطر اس لشکر کا راستہ روکنے کی کوشش کی. کئی لڑائیاں راستے میں ہوئیں
لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا منظور تھا، تو یہ لڑائیاں ان میں جن جن قبیلوں نے اس کا راستہ رکھنے کی کوشش کی ان کو شکست ہوتی چلی، اور یہ لشکر ان تمام قبیلوں پر فتح پاتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ طائف پہنچ گیا، جو مکہ مکرمہ کے قریب ایک شہر ہے، پہاڑی علاقے پر واقع ہے۔ آج تو 1 گھنٹے کا وقت فاصلہ رہ گیا گاڑی سے، لیکن اس وقت 3 دن کی مسافت ہوا کرتی تھی۔ وہاں جب پہنچا تو طائف کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ سارے لشکروں کو پامال کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اگر ہم نے بھی اس کا مقابلہ کیا تو ہمیں بھی شکست ہو جائے گی، لہذا طائف کے لوگوں نے اس کے ساتھ صلح کر لی اور اپنا ایک آدمی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ کر دیا کہ یہ آپ کو راستہ بتائے گا بیت اللہ تک پہنچنے کے۔ چنانچہ اس شخص کی رہنمائی میں یہ لشکر اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر مغمس ایک جگہ آتی تھی، وہاں یہ جب لشکر پہنچا تو وہاں اہل مکہ کے اونٹ چل رہے تھے، مکہ مکرمہ والوں کے اونٹ چل رہے تھے، جن میں سے 200 اونٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، اپنے ذاتی اونٹ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان اونٹوں پر قبضہ کریں۔ اس زمانے میں اونٹ کی بڑی قدر و قیمت تھی، اور اہل عرب کے ہاں سب سے بڑی دولت اونٹ سمجھی جاتی تھی، تو یہ سینکڑوں اونٹ وہاں پر چل رہے تھے، ان پر قبضہ جما لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے مکے کے باشندوں، ہمیں تمہیں ہلاک کرنا پیش نظر نہیں ہے، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ کو ہم ڈھانا چاہتے ہیں، کعبے کو منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ رکاوٹ نہ ڈالو تو آپ میں سے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، تو اگر آپ خاموش بیٹھے رہو اور ہم صرف اپنے جا کر بیت اللہ کو ڈھا کر واپس چل جائیں۔ یہ پیغام لے کر جب کوئی شخص عبد المطلب کے پاس پہنچا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور اس وقت سب سے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، تو عبد المطلب نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، جہاں تک ہمارے مقابلہ کرنے کا تعلق ہے، ہم نہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اس سے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اگر وہ مقابلہ نہ کرنے کا اطمینان چاہتا ہے تو ہم اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم کوئی مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن ایک بات سمجھ لو کہ ہم تو مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن یہ گھر میرا تیرا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے حکم سے بنا ہے، تو میں یہ وارننگ ضرور دیتا ہوں کہ اگر وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا، ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہماری حفاظت کا محتاج ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اوپر کوئی عذاب آئے تو ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ ہم خود مقابلہ کوئی نہیں کریں گے۔ وہ شخص جو پیغام لے کر گیا تھا اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ یہ بات جا کر آپ براہ راست ابراہہ سے کہہ دو، بادشاہ سے، اور آپ کی ہم ملاقات کا انتظام کراتے ہیں۔ عبد المطلب ابراہہ کے پاس پہنچے تو ابراہہ نے دیکھا کہ نہایت ہی نورانی چہرہ، بڑے وجیح و شکیل اور بڑے خوبصورت اور بڑے باوقار شخص تھے عبد المطلب، تو ان کو دیکھ کر ابراہہ متاثر ہوا اور کہا کہ بھئی میں آپ سے مل کر بڑا متاثر ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں، وہ کام کر کے جانا چاہتے ہیں، آپ لوگ اگر مقابلہ نہ کرو تو ہم آپ سب کو امان دیتے ہیں کہ کسی کو کچھ بال بھی کا بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے بیت اللہ کو ڈھانے میں آپ رکاوٹ نہ کریں۔
عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس جو آیا ہوں وہ آپ کو صرف ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں اور کوئی میرا مقصد نہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے میرے اور میرے دوستوں کے جو اونٹ ہیں وہ پکڑ لیے ہیں. ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں اور کچھ اور میرے دوستوں کے ہیں. ان پر قبضہ کر لیا ہے. وہ اونٹ ہمیں واپس کر دو, پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو اس نے کہا, ابرہہ نے کہا کہ میں نے آپ کو جب سب سے پہلے دیکھا تھا تو آپ کو کی بڑی قدر و منزلت میرے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ آپ بڑے شریف آدمی ہیں, لیکن اب یہ بات سن کر تو بڑی مجھے مایوسی ہو رہی ہے کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی تو اتنی فکر ہے, کہہ رہے ہیں اونٹ واپس کر دو, اور جس گھر کو آپ اللہ کا گھر کہتے ہو اور اس کو اپنا عبادت گاہ مانتے ہو, اس کی کوئی فکر نہیں. اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ اس پر حملہ نہ کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اونٹ کعبے سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا دار آدمی ہیں اور اپنے خدا اور اپنے مذہب اپنے دین کی کوئی فکر آپ کو نہیں. تو میں تو پہلے آپ کو بہت اچھا سمجھا تھا, اب معلوم ہوا کہ آپ تو بہت ہی گھٹیا ذہنیت کے آدمی. تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس گھر پر آپ حملہ کرنے آئے ہو وہ میرا گھر نہیں ہے, کسی انسان کا گھر نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. لہذا اس کو ہماری حفاظت کی کوئی محتاجی نہیں ہے, اور نہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کی منت سماجت کی جائے, آپ کی خوشامد کی جائے اس کو بچانے کے لیے. جس کا گھر ہے وہ اس کو خود بچائے گا, اور اس صورت میں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا تو آپ خود اس کا نشانہ بنو گے. میری ملکیت میرے اونٹ تھے, اس لیے میں نے اونٹ کے بارے میں آپ سے بات کر لی. باقی اس کے بعد اونٹ واپس کرنے کے بعد آپ اگر چاہو حملہ کرنا تو کعبے کے اوپر کر کے دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہونی ہے, وہ کر رہے ہیں. اس لیے مجھے کعبے کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اس بات سے کچھ متاثر ہوا اور بالآخر اس نے اونٹ واپس کر دیا. حضرت عبد المطلب اونٹ لے کر آئے اور کعبے شریف کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ, اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہم اس کے آگے بے بس ہیں. آپ ہی اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمائیں اور اس لشکر کے اس ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں. ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے, آپ اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائیں. یہ دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے آس پاس جو پہاڑ تھے ان کی چوٹیوں پر کھڑے ہو گئے, یہ سوچ کر کہ اس بات کا تو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر عذاب آئے گا, لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر اس میں ہر ایک ہی نشانہ بن جاتا ہے. لہذا انہوں نے اپنے گھروں کو خالی کر کے اور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے. ادھر جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا تو جس اونٹ پر وہ بیٹھا تھا, یعنی جس ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا, محمود نامی ہاتھی تھا, جب اس کو آگے چلاتا ہے وہ بیٹھ جاتا اور اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, اٹھتا نہیں. یہاں تک کہ لوہے کی سلاخوں سے اس کو مارا گیا, اس کے باوجود اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. لوگوں نے 1000 کوشش کر لی, مکے کی سمت نہیں بڑھتا. دائیں موڑتے ہیں چل پڑتا ہے, بائیں موڑتے ہیں چل پڑتا ہے, پیچھے موڑتے ہیں چل پڑتا ہے, لیکن مکے کی سمت چلنے کے لیے تیار نہیں کسی قیمت پر. سارے حربے آزما لیے مگر وہ آگے نہیں بڑھتا.
اسی شش و پنج میں تھے کہ یہ تو آگے بڑھنے کو کسی طرح تیار نہیں ہے، تو اتنے میں دریا کی طرف سے پرندوں کا ایک غول آیا، پرندوں کی ایک قطار آئی، اور پرندے بھی عجیب و غریب قسم کے جو دنیا میں پہلے نہیں دیکھے گئے نہ بعد میں دیکھے گئے۔ کبوتر سے روایات میں آتا ہے کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے اور چڑیا سے بڑے تھے، ایسے پرندے تھے، اور ان کا پورا غول آیا دریا کی طرف سے، اور ہر ایک پرندے کی چونچ میں مسور کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں، اور جب وہ غول اس لشکر کے اوپر آیا تو اس نے وہ کنکریاں پھینکنی شروع کی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مسور کے چنے کے دانے کے برابر وہ پھینکنی شروع کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو کنکری جس شخص کے اوپر سر پر آ کر پڑتی تو پورے جسم سے گزرتی ہوئی اور پاؤں سے نکل جاتی، اور اس کے نتیجے میں جس شخص کو بھی وہ کنکری لگتی تو پستول کی گولی سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس کے جسم کو پھاڑ دیتی۔ نتیجہ یہ کہ وہ ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھی جو لے کر آئے تھے، ہر ہاتھی کے لیے ایک کنکری کافی ہو گئی، اور ان میں سے بعض ہاتھی پیٹھ موڑ کر واپس بھاگنے لگے، اور سارے لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی، اور بیشتر افراد لشکر کے ان کنکریوں سے ہلاک ہوئے، اور کچھ لوگ جو کسی طرح بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے وہ ان سخت بیماریوں میں مبتلا ہو کر کوئی راستے میں مر گیا، کوئی یمن جا کر مرا، اور خود یہ ابرہہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ زیادہ بڑی سزا دینی تھی تو یہ اس وقت نہیں مرا، لیکن یہ واپس روانہ ہوا تو راستے میں سخت بیماریوں کا شکار ہوا، اور اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، یہاں تک کہ جب صنعاء جو اس کا دارالحکومت تھا وہاں پہنچا تو سارا جسم بہہ بہہ کر، گل سڑ کر بہہ بہہ کر ختم ہو گیا، اسی میں ہلاک ہوا۔ ان میں سے دو آدمی اللہ تعالیٰ نے عبرت بنانی تھی، دو آدمی اس طرح بچے کہ وہ اندھے ہو چکے تھے اور اپاہج ہو چکے تھے، نہ چلنے پھرنے کے قابل تھے نہ دیکھنے سننے کے قابل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ وہ روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ میں نے مکے میں ان دو آدمیوں کو دیکھا ہے، وہ نابینا تھے، اپاہج تھے اور بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ اس طرح وہ دو آدمی باقی رہے، باقی سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ یہ ہے واقعہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ کہلاتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں فرمایا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تو آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے منصوبے کو بیکار نہیں کر ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر پرندے بھیجے مختلف ٹولیوں کی شکل میں۔ ابابیل کے معنی ٹولیاں، غول، جھنڈ پرندوں کے۔ ابابیل اردو میں ایک خاص پرندے کو بھی کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ ابابیل کے معنی ہے ان کے جھنڈ، ان کے لشکر بھیجے، طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ پرندے ان ہاتھی والوں کے اوپر پتھر برسا رہے تھے جو ٹھیکری کے بنے ہوئے پتھر، ٹھیکری کے بنے ہوئے پتھر، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے مٹی کو پکا کر جو بنا لی جاتی ہے، اس کے پتھر پر فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے ان سارے لشکر کو، وہ لشکر جرار جو سارے عرب کے لوگوں کو شکست دیتا ہوا چلا آ رہا تھا
اور جس کا ایک روب چھایا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا. جیسے جانور بھوسا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد وہ جیسے بالکل ہی بے جان ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا پس منظر. بتلانا یہ منظور ہے کہ اس کائنات میں حقیقی طاقت صرف ایک ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی طاقت ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے اپنے اس طاقت کے مظاہرے کی، تو دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور لشکر اس کے آگے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے ہیں. ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کسی کو تو قرآن کریم ہی کو فرمانا ہے کہ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین، کہ بعض اوقات ہماری جب مشیت ہوتی ہے تو ہم دشمن کو بھی ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں کہ کرتا رہے جو تیرے سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس کو ڈھیل دیتے ہیں. ان قیدی متین، میرا منصوبہ بڑا مستحکم ہے. کچھ عرصے تک اس کا داؤ چل جاتا ہے، کچھ عرصے تک وہ اپنا زور جما لیتا ہے، لیکن بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری طاقت اور قوت کو خاکستر بنا کر چھوڑ دے. دنیا کی ساری تاریخ اس کی گواہ ہے، ساری تاریخ اس کی گواہ ہے. بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی قوتیں اپنے اپنے زمانے میں فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے آئی ہیں، اپنی شان و شوکت کا سکہ جمایا ہے، لوگوں کے اوپر اپنا روب مسلط کیا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل کی مہلت ختم ہوتی ہے تو اس طرح پکڑ لیا جاتا ہے اور اس طرح اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کھائے ہوئے بھوسا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.